حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز ثویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے ثویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرماتے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے محبوب اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائے، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا،
کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جماعت سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آبدیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں، اللہ ان بچیوں کی بات قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کرے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور فرماتے ہیں اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس پہ قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہو۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آپ جانتے ہیں نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور دودھ یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں،
اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بن. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آگے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے. تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبی. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں. یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آگے، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں. سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا. حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا. زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہے. پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں،
ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے میں بھی رک جاؤں، آپ بھی کچھ توقف کر لیجئے اور خود کو اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں ہم کھڑے کر لیں اور سوال کریں، کیا ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اتنی محبت، اتنا پیار اپنے سینے میں رکھتے ہیں؟ اگر تو رکھتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو مبارکباد، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا، ان کی بہنیں ناراض ہیں، لیکن نفرت کی دیوار اتنی اونچی کھڑی کر دی کہ ہم دوبارہ ملنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ کسی سے پوچھو وجہ کیا بنی، وہ کہتے ہم نے رشتہ پوچھا تھا، بہن نے انکار کر دیا۔ میں کہتا ہوں یار بطور مومن، بطور مسلم ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی 50,000 سال قبل، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، زمین اور آسمان کے پیدا ہونے سے بھی 50,000 سال قبل تقدیر کے قلم نے سارے فیصلے لکھ دیے، کس کا بیٹا، کس کی بیٹی، کس کی طرف بیاہا جائے گا، کس کا نہیں بیاہا جائے گا، یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ رکھا، اچھا لگا، ہم نے بہن سے پوچھا، ہم نے بھائی سے مشورہ کیا، بھائی کی سمجھ میں نہیں آیا، اس نے انکار کر دیا، بہن کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے انکار کر دیا، اور یہ انکار تو وہ ظاہری تھا، اصل تو وہ تقدیر کا قلم تھا جس نے فیصلہ لکھ دیا تھا یہاں نہیں ہوگا، یہ اللہ نے لکھا تھا، اور وہ سبب یہ بنا کہ جو اللہ کا لکھا تو اس پر بہن نے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آتا، یا بھائی نے کہہ دیا میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو لکھا ہوا تھا۔ بطور مومن میرا فیصلہ دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ کی تقدیر نے جو لکھ دیا تھا، اگر اس لکھے ہوئے پہ میں رب کی تقسیم پہ ناراض ہو جاتا ہوں اور میں نفرت کی دیوار اتنی اونچی کھڑی کرتا ہوں کہ میں دوبارہ بہن کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی روادار نہیں، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں پوچھے جناب کیوں نہیں بولتے، کہتے بہن ہم سے اب جائیداد کا حصہ مانگتی، یار یہ اللہ کے رسول نے اس کا حصہ تقسیم کیا ہے، قرآن نے بیٹیوں اور بہنوں کا حق بیان کیا ہے، اور جو رب نے لکھ دیا، رب اور اس کے رسول نے کہا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے میں سے تو مانگا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کو خوشی خوشی ان کا حصہ دے، آج کسی سے کہ وہ کہتا ہے جی کیا کرے، یہ کیا بات ہوئی، کمایا ہمارے بڑوں نے، ہمارے خاندان کی جائیداد، ہمارے خاندان کی جائیداد، اور ہم نے جو ہے وہ اب آپ کہتے ہیں بیٹیوں کو دے دیں یہ تو تیسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ یار اللہ کے رسول پہ ہم ایمان لائے ہیں، حضور کا طریقہ ہم نے قبول کیا ہے، شریعت اور دین کو ہم نے مانا ہے، تو یہ خوبصورت رشتے ہیں۔ قرآن نے واضح کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ رشتے ہیں جن کے بارے میں کل تم سے پوچھا جانا ہے، ان رشتوں کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ وقت سمٹ رہا ہے، توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی، جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں، اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا۔ میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کو سکھایا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن میرے حضور نے کیا فرمایا؟ ساحل کہتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے۔ تیری رگوں میں الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناس ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری پورا خاندان 30-30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ تیرا ستارہ اوج سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے اس طریقہ نبوی کو قبول کرنا ہو، اور یقین جانے ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، اور اگر آپ ان سارے مسائل میں دیکھیں تو 2 مسائل ایسے ہیں جو بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ایک تو ہمارے ہاں جو ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، رزق میں بے برکتی ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں بیماری کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کوئی شخص بیمار ہوتا تھا، لیکن اب ہم دیکھیں ہر چوتھا بندہ ہمیں بیمار دکھائی دیتا ہے، اور کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جناب ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں، رپورٹ بھی کلیئر ہے، پرہیز بھی کرتا ہوں، لیکن علاج تو پھر بھی نہیں ہو رہا، شفا تو پھر بھی نہیں مل رہی۔ تو یہ 2 مسائل اس وقت
ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئے، اور یہ ہے اگر کسی گھر میں یہ دونوں مسئلے اکٹھے شروع ہو جائیں کہ غربت بھی ہو اور ساتھ میں بیماری بھی آ جائے تو پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور بہت سارے مسائل کو یہ دو مسائل جنم دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ان دونوں مسائل کا آج کی اس درس قرآن کی نشست سے یہ دونوں مسائل حل کرنا چاہیں، اور آپ یہ خیال کریں کہ میں آپ کو کسی سنیاسی باوے کا نمبر بتاؤں گا یا کسی دام والی سرکار کا پتہ بتاؤں گا، تو میرے پاس تو ایسی کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن ویسے قوم کی حالت یہی ہے، اگر کوئی ایک نمبر بتا دیا جائے تو تھوڑے نہیں تو 80% لوگ سویرے اس کے ڈیرے میں پہنچ جائیں۔ وہ جس کی فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی اس کو کہے نا کہ تہجد کے ٹائم بابا تویز دیتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ میں تو جب دیکھتا ہوں لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے پوچھ رہے ہیں بتاؤ حساب نکال کے ہمارے ساتھ ہوا کیا، جس کو اپنا نہیں بیچارے کو پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمیں بتائے گا ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن میں جب ان کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنے امام کا وہ شعر بے ساختہ یاد آتا ہے، شاید انہی کے لیے میرے امام نے کہا تھا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے، 2 نمبر پیر تو پھر اس کے گھر آئے گا نا، پھر جھوٹے تویزوں والا بھی اس کے گھر میں آ کے دم کرے گا چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو ان مسائل کا میرے پاس یہ والا کوئی آپشن یا کوئی حل تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ان دونوں مسائل کا حل نکالا جا سکے تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دامن میں گنجائش ہو تو میں آپ کو اپنے رسول کی ایک حدیث نہ سنا دوں، اور اس کے بارے میں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی بات کتنی سچی ہے، اتنی سچی کہ رب خود فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ حدیث سنانے لگا ہوں جس کے اندر ان دونوں مسائل کا حل بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خود صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ دو ہی مسئلے ہیں، ایک رزق میں بے برکتی ہے اور دوسرا عمر میں بے برکتی ہے، بیماری ہے، صحت نہیں ہے، شفا نہیں ہے۔ تو سنی اپنے رسول کی حدیث، اور آج کے اس درس قرآن سے یہ حدیث بطور وظیفہ ہم ساتھ لے کر چلے، اور پھر آپ عمل شروع کر دیں، اور مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا کتنی جلدی فائدہ ہوگا۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائے؟ تو حضور فرمائے صحابہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کسی جانور کی ہڈی لا کے چھت پہ نہیں رکھنی، کوئی دال ماس جا کے دریا میں یا قبرستان میں نہیں پھینکنی۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی تویز لا کے دفن نہیں کرنا گھر میں۔ کیا کرنا ہے؟ رشتہ داریوں کو تم نے جوڑنا ہے۔ اگر کوئی تم سے نفرت بھی کرے تم نے پھر بھی صلح کی بات کرنی ہے۔ تمہارے رسول کی ضمانت ہے کہ رشتہ داریاں تم جوڑنی شروع کر دو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا۔ اور یہ تو بطور مومن، بطور مسلمان ہمارا اس بات پہ یقین ہے، حضور نے فرمایا یہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو عملاً بھی ایک چیز بتاتا ہوں، آپ آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے۔ ایک زمانہ تھا، ایک بوڑھا باپ کمانے والا ہوتا تھا، چھوٹی سی اس کی دکان ہوتی تھی، صبح فجر کے بعد وہ دکان کھلتی تھی اور جلدی جلدی کام کر کے مغرب کے وقت وہ بوڑھا دکان بند کر کے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ چھوٹی سی دکان تھی، ایک پورے خاندان کا کمانے والا تھا، 5 بچوں کی فیسیں بھی بھرتا تھا، گھر کا کرایہ بھی دیتا تھا، بل بجلی کے اس وقت بھی آتے تھے، اور کوئی فوتگی ہو جاتی تھی گاؤں میں تو شہر سے جا کے مدد کرتا تھا۔ کسی کی بیٹی کا معاملہ آ جاتا تو اس نے کہنا شادی کا موقع ہے، یہ 3-4 موٹی موٹی چیزیں یہ میں شہر سے بنوا کے بھیجوں گا۔ اور پھر جب مسجد میں فنڈ کی باری آتی تھی تو اس بوڑھے کا ہاتھ سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ یار، وہ ایک اکیلا بندہ، یہ ڈبل شفٹ والا رواج اب آیا، بیٹی بھی کما رہی ہے، ماں بھی کما رہی ہے، بچے بھی کما رہے ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، پینشن بھی آ رہی ہے، یہ 5 بندے کمانے والے ہیں اور 6 کھانے والے ہیں۔ مسئلے حل ہونے چاہیے نا، لیکن نہیں حل ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟
وہ بوڑھا کمانے والا اکیلا تھا، لیکن اس کا اپنے رسول کی حدیث پہ عمل بڑا پکا تھا۔ جب بیٹے کھڑے ہوئے کہ ہم نے چاچے سے پورا حساب لینا، ہم نے بات کرنی ہے، یہ ہوتا کون بات کرنے والا؟ تو پھر بوڑھا درمیان میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹا ایسے نہیں ہوگا، تم اس بات کو چھوڑو، چاچے نے کیا کہا، وہ ہمارا بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے، اگر تم میری اولاد ہو نا تو جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچے کا بھی کرتے ہو، اسی طرح اپنے تایا کا بھی کرنا ہے، اسی طرح پھپھو ماموں اور خالہ کی بھی عزت کرنی ہے۔ وہ بوڑھا دکان تو اس کی چھوٹی تھی لیکن اس کا اپنے رسول کی حدیث پہ عمل پکا تھا، وہ خاندان کو جوڑتا تھا اور رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا، بھائیوں کو صلح کی بات سکھاتا تھا، معاف کرنے کی عادت رکھتا تھا۔ یار اللہ اس کی ایک چھوٹی سی دکان میں اتنی برکت ڈالتا تھا، پورا خاندان خوشیوں سے مہکتا نظر آتا۔ لیکن جب سے ہم نے نفرتیں شروع کر دی، جب سے ایک زمانہ ہوتا تھا بچپن میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب جا کے دروازہ کھولنا، چونکہ فون کا زور تو ہوتا نہیں تھا، دروازہ کھولنا، آگے 2 4 5 مہمان آنے، کوئی ماموں آ جانا، کبھی خالہ نے آ جانا، تو خوشی سے اچھلنا کہ ہمارے گھر میں مہمان آ گئے۔ لیکن آج کل کیا حال ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ مہمان، حضور کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، علماء نے لکھا کہ مہمان اپنے حصے کا ہی کھانا کھاتا ہے لیکن دسترخوان تمہارا ہوتا ہے، کھاتا وہ اس کا اللہ نے کھلانا، دیکھو اللہ نے جس کا لکھا اللہ نے اس کو کھلانا۔ تو یہ جب مہمان آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، مہمان جب آتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ تمہارے گھر میں آتا ہے تو کھانا اپنے حصے کا کھاتا ہے، گناہ تمہارے حصے کے لے کے چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں بندوں میں ہی ہوتی ہیں، غلطی ہو جانا بڑی بات ہے، اگر کسی سے ہو گئی غلطی، اس کو احساس ہو گیا، معاف کر دو۔ اگر تم نے کوئی لہجے میں سخت بات کہہ دی، 2 دن بعد تمہیں خیال آ گیا یار زیادتی میری ہے، اتنی بات نہیں تھی جتنی میں نے سخت بات کی ہے، جب اندر سے آواز آنے لگے، یہ ایک بار ہی آتی ہے، تیسرے دن تو نفس اس کو مطمئن کر لیتا نا، شیطان کہتا نہیں نہیں اتنی بھی ٹینشن نہیں، اب تو تھلے لگے گا جا کے لوگوں کے۔ یہ ایک بار اندر سے آواز آتی ہے کہ زیادتی تو نے کی ہے، گالیاں تو نے دی ہیں، سخت لہجہ تو نے اختیار کی، اندر سے آواز آتی کہ یار وہ کمزور بندہ تھا، خاندان میں بھی اس کی بھی عزت تھی، تو نے بڑے مجمع میں اس کو رسوا کری، اندر سے آواز آتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ آواز، نفس جو ہے وہ کہتا نہیں نہیں ایسے اتنی بھی پریشانی والی بات نہیں، ہم کو کسی سے لے کے تھوڑی کھاتے ہیں، ہم تو اپنا کما کے کھاتے ہیں، تو پھر نفس اس کو مطمئن کر دیتا ہے اور پھر نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ سلو کرنے میں دیر نہ کیا کرو، معاف کرنے میں دیر نہ کیا کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، عرش والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ میرے حضور بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضور نے بس اتنی بات کہی، حضور فرمایا خیال کرنا جتنی طاقت تم اس غلام پہ رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقت عرش کا رحمان تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سلو کا درس، معاف کر دینے کی عادت کو، اور اتنا بڑا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ وہ شخص کے جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب ہے کہ جھگڑا کر سکتا ہے، یعنی ناجائز مقدمہ نہیں اس نے بنایا، حق بجانب ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے، میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یار جو جھگڑا چھوڑ دے، صرف سلو کر لے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کا محل میں کل قیامت کے دن لے کر دوں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو سلو میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ تو آئیے معاف کر دیجئے، سلو کر لیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے اور اپنے حصے کا چراغ جو ہے وہ محبت بانٹیے۔ اس دنیا سے دیکھیں کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ اور مجھے واصف علی رحمہ یاد آگے، واصف صاحب نے کسی دور میں ادارہ بنایا اور اس ادارے میں بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے، دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا، جب دل بھی دریا ہو ہاتھ بھی سخی ہو تو بانٹنا سوکھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو ساری زندگی نفس کہتا ہے بس تو سنبھال کے رکھ تیرے کام آگے، لیکن جب دل دریا بن جائے تو پھر پیسے نہ بھی ہوں، اصل تو دل کی سخاوت ہے نا۔ تو وہ کیا کہا تھا بابا بلے شاہ علیہ رحمہ، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہو گئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہو گئے بلا۔ ان فقیروں کی، ان درویشوں کی جائیدادیں تو نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی ادھر سے لاتا وہ کھلا دیتے، بانٹ دیتے، معاف کر دیتے، سلو کر لیتے، پیار بانٹتے، محبت بانٹتے، عزت دیتے۔ تو واصف صاحب بھی اسی طرح کے بندے تھے۔
تو میں آخری بات کر دوں کہ واصف صاحب کے پاس بھی ایک شخص آیا اور دوسرا آیا کہ جناب میرا بچہ پڑھتا ہے لیکن میں فیس نہیں دے سکتا. تو واصف صاحب کہتے کہ یار کوئی بات نہیں، تم پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرو، اس کی فیس ہم ادا کر دیں. کسی کی جیب سے ادا کر دیتے، کسی کو معاف کر دیتے. تو ایک دن وہ جو منشی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ آ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا. جب فیسیں نہیں آئیں گی، اخراجات نہیں پورے ہوں گے، تنخواہیں نہیں نکلیں گی تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا. واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی. واصف صاحب فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو صرف اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. جب میں فوت ہوں گا، جن کو میں نے فائدہ پہنچایا ہوگا، جو میری وجہ سے پڑھ گیا، جس کی بیٹی میری وجہ سے اپنے گھر میں آباد ہو گئی، جس کی بیٹی کا میں نے جہیز میں حصہ ڈال دیا، کس کی خوشی میں میں شریک ہو گیا، کسی کے دکھ میں میں نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیا، کسی کی میں نے تنہائی میں مدد کر دی، کسی کی میں نے بیماری میں مدد کر دی، تو یار جب وہ میرے جنازے میں آ کے کھڑا ہوگا پھر اس کی دعا تو پھر اسی کی دعا ہوگا. تو بندہ دنیا سے کچھ نہیں لے کر جاتا، صرف اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیں محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، سلو کر لینے کی کوشش کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.